ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں دو بہن بھائی رہتے تھے۔ بھائی کا نام اسلم اور بہن کا نام سلمہ تھا۔ اسلم بہت ہی نکما تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن سلمہ بولی، اسلم تم کچھ کام کیوں نہیں کرتے؟ جب دیکھو کھیلتے رہتے ہو۔ میں اور امی تمہیں کب تک ایسے ہی بولتے رہیں گے؟ تم بھی تو کچھ سمجھا کرو۔ اسلم نے کہا، میری مرضی، جب میری مرضی ہوگی تو میں کام کروں گا، اور ویسے بھی میں تم سے چھوٹا ہوں، جب میرا وقت آئے گا تو میں کام کر لوں گا۔ تبھی اسلم کی امی آئیں۔ اسلم ایسے کیسے بات کر رہے ہو تم بہن سے؟ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، چلو معافی مانگو بہن سے۔ اسلم کو غصہ آ گیا اور وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ سلمہ بھی اسلم کو دیکھنے اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ تبھی سلمہ بولی، اسلم اتنے غصے سے کہاں جا رہے ہو؟ اسلم نے کہا، میں جنگل جا رہا ہوں لکڑی کاٹنے، جب دیکھو تم سب مجھے تانا مارتے رہتے ہو۔ اور اس طرح سلمہ بھی اسلم کا پیچھا کرتے کرتے جنگل پہنچ گئی۔ لکڑی کاٹتے ہوئے اسلم کا پاؤں پھسلا اور وہ گڑھے میں جا گرا۔ اسلم اپنی بہن کو پکارنے لگا، سلمہ سلمہ مجھے بچاؤ، میں گڑھے میں گر گیا ہوں۔ سلمہ گڑھے کے پاس آئی اور بولی، اسلم رکو، میں گاؤں جا کر سب کی مدد لے کر آتی ہوں۔ اسلم اسی گڑھے میں پڑا رہا۔ تبھی اسے گڑھے کے اندر کوئی چیز نظر آئی۔ گڑھے کے اندر ہی ایک غار تھا، وہاں سے کوئی چیز چمک رہی تھی۔ اسلم بولا، ارے گڑھے میں غار، اور اس کے اندر یہ کیا چمک رہا ہے؟ چلو جا کر دیکھتا ہوں۔ اسلم جیسے جانے لگا تبھی اس کے پاس ایک پری آئی اور بولی، ٹھہر جاؤ بیٹا، تم اس چمکتی ہوئی جگہ پہ جانا چاہتے ہو؟ اسلم نے کہا، ہاں، لیکن آپ کون ہو؟ تو پری نے کہا، میں پری ہوں، اور غار کے اندر ایک خوبصورت سا محل ہے، وہاں سے روشنی کی چمک تمہیں دکھائی دے رہی ہے۔ وہ محل جادوئی ہے، محل میں تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ تو اسلم بولا، پری جی جو چاہوں، مزے سے کھیلنا، کھانا پینا اور سب کچھ۔ پری نے کہا، ہاں، میں اس محل کی رکھوالی کرتی ہوں۔ اسلم نے پری سے کہا، پری جی مجھے بھی اس محل میں جانا ہے، میں کچھ دن اپنے گھر والوں سے دور رہ کر یہاں رہوں گا، میرے گھر والے تب مجھے سمجھیں گے۔ پری نے کہا، تم محل میں تو رہ سکتے ہو، لیکن میری اجازت کے بنا باہر جا نہیں سکتے۔ اسلم نے کہا، پری جی ٹھیک ہے۔ تبھی اسلم غار کے اندر گیا اور دوسری طرف نکل کر اس نے بہت بڑا اور عالیشان محل دیکھا اور بولا، کتنا خوبصورت محل ہے، اب تو میں مزے سے رہوں گا، کھاؤں گا پیوں گا۔ اسلم محل کے اندر گیا تو محل کا دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ تبھی اسلم محل سے بولا، جادوئی محل چلو مجھے سونا ہے، مجھے ایک خوبصورت سا پلنگ دے دیا جائے۔ تبھی ایک خوبصورت سا پلنگ حاضر ہو گیا۔ اسلم خوش ہو کر وہاں پر سو گیا۔ ادھر سلمہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے سب کو لے کر آئی۔ تب وہاں پر کوئی گڑھا نہیں تھا، سب اسے ڈھونڈنے لگے۔ تب سلمہ بولی، کیا پتہ اسلم گڑھے سے نکل کر گھر چلا گیا ہو، اور پھر سبھی وہاں سے چلے گئے۔ اسلم جادوئی محل میں بہت خوش تھا۔ جب وہ کھانے کے لیے کچھ مانگتا تو کھانا آ جاتا۔ وہ دن بھر محل میں کھیلتا کودتا رہتا۔ اسلم کچھ دن تک تو محل میں بہت خوش تھا، پھر وہ اداس رہنے لگا۔ اسے گھر کی اور ماں کی یاد آنے لگی، اور ایک دن اس نے خود سے کہا، مجھے سب کی یاد آ رہی ہے، میں اتنے دنوں سے یہاں ہوں، سب بڑا پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے جانا چاہیے۔ تبھی اسلم محل سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے لگا تو اسے زور کا جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ اسلم روتے روتے بولا، مجھے جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دو۔ دروازے سے آواز آئی، اب تم یہاں ہی رہو گے، جب پری کا حکم آئے گا تبھی تم اس محل سے باہر جا سکو گے۔ اسلم زور زور سے پری کو آواز دینے لگا۔ تبھی پری آگئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے اسلم؟ اسلم بولا، پری جی مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے۔ پری نے کہا، لیکن تم ہی چاہتے تھے کہ عیش و آرام سے رہو۔ اسلم نے کہا، نہیں نہیں، مجھے بس گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس، میں سب کچھ کام کروں گا، اپنے گھر والوں کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تبھی پری نے اس کی بات مانی اور جادوئی محل سے اسے آزاد کر دیا۔ اسلم دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچا۔ گھر میں سب آرام سے اپنا کام کر رہے تھے۔ سلمہ نے اسلم کو دیکھا تو کہا، اسلم کیا ہوا؟ تم تو ابھی جنگل گئے تھے لکڑیاں کاٹنے، میں بھی تمہارے ساتھ تھی، لیکن تم نظر نہیں آئے تو میں پھر واپس آ گئی۔ اسلم سوچنے لگا، میں کافی دن سے گھر سے باہر تھا
اس جادوئی محل میں۔ لیکن سلمیٰ ایسا کیوں بول رہی ہے کہ میں ابھی کیا تھا؟ تب اسلم کو پتہ چلا کہ جب تک وہ جادوئی محل میں تھا وہ وقت وہیں پر رکا رہا۔ سلمیٰ سب کچھ بھول چکی تھی، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جادوئی محل کا جادو ہے جس کے بارے میں صرف اسلم ہی جانتا ہے۔ اگلی صبح جلدی سے اسلم اٹھا اور جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلا گیا، اور جب واپس آیا تو سلمیٰ اور اس کی ماں اس کے پاس آئی اور کہتی ہیں، اسلم تم تو بہت محنتی ہو گئے ہو۔ اسلم اپنی امی سے کہتا ہے، امی جان مجھے سمجھ آ گیا ہے کام کتنا ضروری ہے، اب میں آرام نہیں کروں گا، کام کروں گا۔ اس بات پر سلمیٰ اور اس کی امی بہت خوش ہوتے ہیں۔